السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی برزة الاسلمی قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدینة والشمس حیہ، وكان يستحب ان يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة، متفق عليه۔ وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رعاهم اجتمعوا عجل وإذا رعاهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس۔ محترم بزرگوں، معزز حاضرین، کتاب الصلاۃ کی یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اوقات کو بیان کیا گیا ہے۔ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے، پھر ہم میں کا ایک شخص مدینہ کے دور دراز علاقوں تک چلا جاتا تھا اور سورج باقی رہتا تھا، یعنی سورج کی روشنی باقی رہتی تھی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بتا رہے ہیں کہ آپ عصر کی نماز کو جلدی ادا کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے نماز پڑھ کے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھ کے ایک بندہ قبا جاتا تھا اپنے گھر اور سورج میں روشنی باقی رہتی تھی۔ تو عصر کے سلسلے میں سنت نبویہ یہی ہے کہ آدمی عصر کی نماز کو جلدی ادا کرے، وقت ہوتے ہی، اول وقت میں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عشاء کی نماز کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو کچھ مؤخر کر کے پڑھنے کو اچھا سمجھتے تھے۔ عشاء کی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤخر کر کے پڑھنا پسند فرماتے تھے، لیکن اسی روایت کے دوسرے حصے میں یہ بات واضح ہے کہ جب لوگوں کا آپ خیال کرتے تھے، جب لوگ جمع ہو جاتے تھے پہلے تو آپ عشاء کی نماز کو جلدی ادا کر دیتے تھے، اور جب لوگ دیر میں آتے تھے تو آپ عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھتے تھے۔ یعنی امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ امام لوگوں کے احوال و ظروف کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھائے، اور چونکہ آج تو وقت متعین ہے کہ عشاء کی نماز کب ہے دوسرے نمازوں کی طرح، اس لیے جو نماز کا وقت ہے متعین، اس متعین نماز پر مقررہ وقت پر نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے روایت میں آتا ہے، آگے آئے گا کہ جماعت کے لیے لوگوں کا اہتمام کرتے تھے کہ لوگ کب آئے، یعنی لوگ کے لیے کون سا وقت زیادہ بہتر ہے، اور لوگ جس وقت آتے تھے یا آنا پسند کرتے تھے آپ اسی وقت نماز پڑھا دیتے تھے۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی آیا آگے کہ والحدیث بعدہا وکان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، آپ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو، یعنی عشاء کے پہلے سونے کو ناپسند آپ اس لیے کرتے تھے کہ جب آدمی سو جائے گا تو وہ عشاء کی نماز صحیح سے ادا نہیں کر پائے گا وقت پر، اور اگر اٹھ بھی گیا، اسے جگایا گیا تو وہ نشاط نہیں رہے گا، وہ اس کے اندر نشاط نہیں رہے گا کہ وہ اچھی طرح نماز کو ادا کرے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے آپ، والحدیث بعدہا، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا ناپسند کرتے تھے آپ، یعنی یہ مباح گفتگو کی بات ہو رہی ہے جو جائز ہے۔ ایسی جائز گفتگو کو بھی آپ بغیر کسی شرعی مصلحت کے آپ ناپسند کرتے تھے، لیکن آج ہماری روٹین اور ہمارے زندگی کا انداز بالکل اس سے مختلف ہے کہ عشاء کے بعد ہماری باتیں اور ہماری مجلسیں شروع ہوتی ہیں اور آدھی رات ہم جاگتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں حاضری بہت ہی مختصر ہوتی ہے۔ فجر کی نماز اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے پیش نظر عشاء کے بعد بات کرنے سے منع فرمایا کہ جب آدمی عشاء کے بعد لگا رہے گا باتوں میں، محفلیں سجائے گا، تو پھر وہ فجر کی نماز کو کیسے فجر کے وقت میں ادا کر پائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ بتلائی صحابی نے کہ آپ یہ سب چیزیں ناپسند کرتے تھے کہ آدمی بات کرے عشاء کے بعد۔ ہاں، اگر کوئی علمی محفل ہو، کوئی علمی مجلس ہو جس میں علم کے مذاکرات وغیرہ ہو رہے ہیں، علمی باتیں ہو رہی ہیں، تو کبھی کبھار وہ جائز ہے، لیکن ایسے ہی عام باتیں اور روز کی روٹین یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ آدمی روزانہ اسی کی عادت بنائے کہ جب آدھی رات گزر جائے تب وہ سوئے،
اس لیے کہ پھر اس کے بعد فجر کے لیے اٹھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اسی طرح اس حدیث کی آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ وکان ينفتل من صلاۃ الغداۃ، آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آدمی اپنے بغل میں بیٹھے والے آدمی کو پہچان پاتا تھا۔ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينِ إِلَى الْمِئَةِ، اور آپ 60 سے 100 آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی اس حدیث میں بھی اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ فجر کی نماز آپ غلس میں پڑھا کرتے تھے، اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے، وہ اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے تاکہ جب آپ فارغ ہوتے تھے تب آدمی اپنے بغل والے کو پہچانتا تھا، اور اس زمانے میں لائٹیں نہیں ہوا کرتی تھی، تو آپ جب اندھیرے میں شروع کرتے تھے اس کے بعد ہلکی ہلکی روشنی جب ختم ہوتی تھی نماز تب اتنی ہوتی تھی کہ آدمی بغل والے کو پہچان سکے۔ اور اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کی نماز فجر کی کیسی ہوا کرتی تھی۔ 60 سے 100 آیت کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی تھی تو 100 آیات، اور اگر چھوٹی چھوٹی آیت ہوتی تھی تو 100، اور اگر لمبی آیت ہوتی تھی تو 60 آیات۔ تو اتنی لمبی نماز ہوتی تھی، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہوتی تھی تب لوگ اپنے بغل والے کو پہچانتے تھے، اس لیے کہ فجر کی نماز کو لمبی کر کے پڑھنا ہی مستحب ہے۔ وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو اس لیے کہ علماء نے کہا کہ چونکہ صبح ہوتی ہے، آدمی سو کر اٹھتا ہے، اس کے اندر ایک نشاط ہوتا ہے، وہ قرآن کو ذکر و اذکار کو یہ ساری عبادتیں کرنا پسند فرماتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر نماز 2 رکعت صرف ہوتی ہے، تو اسی لیے سنت مبارکہ یہ تھی کہ فجر کی نماز لمبی ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری روایت جو پڑھی اس میں واضح اسی بات کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کبھی آپ جلدی کرتے تھے اور کبھی آپ تاخیر سے پڑھتے تھے، جب لوگ جمع ہو جاتے تھے تو آپ جلدی کر دیتے تھے، اور جب لوگ تاخیر کرتے تھے تو آپ بھی تاخیر سے پڑھاتے تھے۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا تھا اسی وقت آپ فجر کی نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ لوگ بعض کو پہچان نہیں پاتے تھے، یعنی اندھیرا ہوتا تھا۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے وعن رافع بن خدیج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فينصرف احدنا وانه لا يبصر مواقع نبله، کہتے ہیں رافع بن خدیج کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جماعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، اور ہم میں سے کوئی مغرب کی نماز کے بعد جب لوٹتا تھا تو دیکھتا تھا کہ تیر گرنے کی جگہ وہ دیکھ لیتا تھا، یعنی روشنی ہوتی تھی۔ اس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ مغرب کی نماز کو جلدی ادا کرنا چاہیے۔ مغرب کا وقت جو بتایا گیا تھا وہ بھلے ہی اس میں وسعت ہے، لیکن مغرب کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز آپ جلدی ادا کرتے تھے، اور اس سے اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اوقات میں مغرب کی نماز معتدل پڑھایا کرتے تھے، مختصر۔ اسی لیے جب لوٹتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیر کہاں گر رہی ہے وہ ہم دیکھ لیتے تھے۔ تو مغرب کی نماز میں عام طور سے وقت اذان کے بعد زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، جتنے میں آدمی وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جائے اور 2 رکعت مختصر ادا کر لے، بس اس کے بعد مغرب کی نماز کی اقامت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تیسری حدیث وعن عائشہ قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا نشق على امتي، رواه مسلم۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو مؤخر کیا، عشاء کی نماز کو مؤخر کیا یہاں تک کہ رات کافی گزر گئی۔ پھر آپ نکلے اور آپ نے نماز پڑھائی اور کہا کہ یہی اس کا وقت ہے، اگر میں اپنے امت کو مشقت میں نہ ڈالنے والا ہوتا، یعنی اگر یہ وقت لوگوں کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں یہی کرتا۔ یعنی عشاء کی نماز میں استثنائی صورت ہے کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا یہ اللہ کے رسول کو پسند تھا، لیکن جیسا کہ پیچھے روایت میں گزرا کہ آپ لوگوں کا خیال کرتے تھے۔ اس کے بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیہ جہنم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب گرمی زیادہ بڑھ جائے تو نماز کو، یعنی کون سی نماز، ظہر کی نماز کو تھوڑا مؤخر کر کے ٹھنڈے وقت میں پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے سانس لینے سے۔ اس حدیث میں ظہر کے وقت کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ جب گرمی زیادہ بڑھ جائے تو ظہر کی نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اس حدیث کے مفہوم کے بارے میں بھی علماء نے کئی ایک باتیں کہی ہیں، مثلا یہ کہ کیا یہ مؤخر کرنا یہ سب کے لیے ہے
یہ مؤخر کرنا سب کے لیے، یعنی آج جس طرح نماز ادا کی جا رہی ہے ایئر کنڈیشن میں، تو کیا عام لوگوں کے لیے، سارے مصلیان کے لیے، یہاں تک کہ جو آدمی انفرادی نماز گھر میں اگر ادا کر رہا ہے کسی مجبوری سے، تو وہ بھی عبادت کر سکتا ہے؟ یا جس کے لیے مشقت ہے مسجد میں، ایسی جگہ مسجد ہے کہ چل کر آنا اس کے لیے دشوار ہے دھوپ کی وجہ سے، تو صرف وہ مؤخر کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے دوسرا قول امام شافعی وغیرہ کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس کے لیے مشکل و دشوار ہو. لیکن امام شوکانی، شاہ صاحب تحفہ، عبد الرحمن مبارک پوری وغیرہ یہی کہتے ہیں کہ یہ عام ہے، یہ عام ہے، اس لیے سب کے ساتھ ہر آدمی جو چاہے وہ ظہر کی نماز کو گرمی کے دن میں مؤخر کر سکتا ہے اور کر کے ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے، یہ رخصت ہے. امام شافعی نے کہا کہ نہیں، جو اس کے لیے دشواری ہو. تو اور اس حدیث میں ایک بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ گرمی کی سختی جو ہوتی ہے یہ جہنم کے سانس لینے سے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس کی وہی کیفیت ہے جو حدیث میں آئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم سانس لیتی ہے. دوسری روایت میں بھی آیا ہے کہ جہنم کے سانس سے گرمی زیادہ بڑھتی ہے. تو یہ حدیث علماء کے راجح قول کے مطابق اپنے ظاہر پر معمول کی جائے گی، یعنی جو حدیث میں جیسے آیا ہے ویسے ہم مانتے ہیں. کس طرح سانس ہے، کیا ہے، کیسے ہے، اس کی زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہنم ابھی موجود ہے، اور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ جنت و جہنم ابھی موجود ہے اور پیدا کی جا چکی ہے. اور وہ لوگ غلطی پر ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جہنم ابھی پیدا نہیں کی گئی ہے، جب قیامت برپا ہوگی اس کے بعد جہنم پیدا کیا جائے گی. بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا، اس حدیث سے چیپٹر اور عنوان قائم کیا ہے اپنے صحیح بخاری میں کہ باب صفت النار وانہا مخلوقہ، کہ جہنم کی صفت اور یہ کہ جہنم پیدا کی جا چکی ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے تعلق سے خبر دیا اور اس کی وجہ سے ایک رخصت دی کہ جب گرمی کی شدت زیادہ ہو تو ظہر کی نماز کو تھوڑا مؤخر کیا جا سکتا ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.